عامر ضیاء صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اجلاس ہوا اپیکس کمیٹی کا، زور دیا گیا کہ قومی اتفاق رائے ہو۔ اب یہ اتفاق رائے کیسے ہو جب ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر جو چپکلش نظر آ رہی ہے، ایک نیا دن آتا ہے، نیا کیس آتا ہے، تحریک انصاف پہ نئی چارج شیٹ آتی ہے، ایسے میں کس طریقے سے اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صدر صاحب، بات یہ کہ جو ہمارے یہاں کنسنسس یا اتفاق رائے کی بات ہے نا، بڑا وہ اوور پلیڈ اور ایبیوز پولیٹیکل کارڈ ہے۔ بڑا اس پہ مبالغہ آرائی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جی پولیٹیکلی کریکٹ وہ ہے کہ جی آئیے ہم سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ حکومت کے زاویے سے سمجھیں کہ کس قسم کا اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اتفاق رائے یہ ہو کہ پہلے مرحلے پہ اس حکومت کو جو ہے مطلب اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے کہ جناب ان کو جتنے عرصے چاہیں حکومت کریں، جتنے عرصے چاہیں انتخابات نہ کرائیں۔ اس چیز پہ اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ اتفاق رائے چاہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے اوپر کرپشن کے مقدمات تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، کوئی اس چیز کا چانس نہ رہے کہ دوبارہ کوئی ایسی پارلیمنٹ آئے کہ جو بھی انہوں نے احتساب قوانین کو تبدیل کیا اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکے۔ یعنی کہ اگر آپ کو نٹشل میں بات کریں تو ان کا اتفاق رائے یہ ہے کہ لٹنے والا اور لوٹنے والا، ظالم اور مظلوم، ٹھیک ہے نا، اور مطلب ان لوگوں کا اتفاق رائے ہو جائے۔ تو اب اگر یہ بڑا ایک مذائقہ خیز سا کانسیپٹ ہے کہ جو کنسنسس کی بات کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جی اس ملک میں اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، میجورٹی ہو، تو پھر انہی کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ دوبارہ انتخابات کرائیں۔ تو یہاں پہ جو اتفاق رائے کی بات ہو رہی کہ جی دہشت گردی کے خلاف کبھی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں معیشت کے لیے، لیکن اس سے پہلے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اور سیاسی اتفاق رائے ان کے نزدیک یہ ہے کہ شہباز شریف یا شریف خاندان کی حکومت کو آپ آج کے لیے اور مستقبل کے لیے مان لیں، اور آپ یہ کہہ دیں کہ جناب انہوں نے جو لوٹ مار کی تھی وہ نہیں کی تھی، ان پہ جو مقدمات تھے غلط تھے، پیناما غلط تھا، جو بھی ان پہ الزامات لگے، جو انہوں نے اپنی کہتے ہیں سیاسی زندگی میں 80 کی دہائی سے کرتے آ رہے ہیں، اپنی سیاست کو اپنی کہتے ہیں نا کاروبار کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کو آپ بھول جائیں، اس پہ آپ اتفاق رائے کر لیں۔ ہماری موروثی سیاست پہ اتفاق رائے کر لیں کہ جناب باپ ہوگا، بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا، بیٹی ہوگی، حتیٰ کہ سمدھی بھی ہوگا، تو اس چیز پہ آپ اتفاق رائے کر لیں کہ پاکستانی قوم ان چیزوں پہ اتفاق رائے کرتی ہے جو میرے خیال میں نہیں کر سکتی۔ یہ اسپرٹ کے اگینسٹ اتفاق رائے جو ہوتے ہیں نکات پر ہوتا ہے، کانسیپٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں یہ بتائیں نا، آرٹیکولیٹ کریں، حکومت آرٹیکولیٹ کریں، آئیے اس چیز پہ اتفاق رائے کرتے ہیں، ہمارا یہ پروپوزل ہے۔ مگر ہمیں حکومت کی اس وقت پرائرٹیز کچھ اور دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے خاور صاحب، ایک لیڈر کو مائنس دوسرے کو پلس کرنا، کیا اس طریقے سے، اس طریقہ کار کے تحت قومی ایشوز پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ اور سیاسی جماعتیں جب بیٹھنے کو تیار نہیں، اور 13 جماعتیں تو حکومت میں بیٹھی ہیں، ایک تحریک انصاف ہی نہیں ہے، کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل بے معنی لا یعنی قسم کی بحث ہوتی ہے کہ جی اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے، اے پی سی کر لیں، اور اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک کوئی معیشت کے اوپر کوئی چارٹر کر لیں، کوئی ڈیموکریسی کے اوپر چارٹر کر لیں۔ اور جناب اعلیٰ اس ملک کے اندر ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کا نام آئین پاکستان ہے، جس کو ایک سیکرڈ ٹیکسٹ کے طور پر آپ استعمال کریں، ناٹ ایز اے کنوینئنس ڈاکومنٹ۔ اس کے اندر ہر مسئلے کے حل کا بیان کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو کیا ہونا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوں تو کیا ہونا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو کیا ہونا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے، باقی بھی جو اوور آل آپ کے جو ملک کے اندر جو احتساب کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت واضح انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ کرنا صرف ہم نے یہ ہے کہ آئین پاکستان کو اس کی اصل شکل میں آپ نے جو ہے آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی پارلیمان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا کام چل جائے، میرا ڈنگ ٹپ جائے، باقی جو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب اس ملک کے اندر 75 سال کے دوران ہم یہی تجربہ کرتے آ رہے ہیں۔ 56 کا جو آئین بنا تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اگر اس کو پڑھیں تو اچھا خاصا آئین تھا۔ اب جو وہاں پہ ایک صوبائی اٹانومی دے دی گئی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر، لیکن پسند نہیں تھا۔ 62 کا آئین تو وہ ہم نے دیکھا، وہ تو تھا ہی جنرل یوب کا، انہوں نے پیدا کر لیا کہ جی جو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد چلیں 73 کا آئین بن گیا۔ خدارہ مودبانہ گزارش ہے تمام اطراف سے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیں اس وقت جو ریاست پاکستان کی تعریف ہے، آئین کا آرٹیکل 7 بہت واضح ہے۔ میں بار بار جو اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کہتا ہوں اس کو پڑھیں۔ جو ریاست پاکستان کی تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پارلیمان، اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ، اس کے اندر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ، دیٹس اٹ۔
اور یہ جو تینوں ادارے ہیں اس کے لیے ایک بنیادی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس بنیادی ایکسرسائز کا نام ہے الیکشن۔ جو آپ کی اساس ہے جمہوریت کی وہ ہے انتخابات۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کسی ملک کے اندر تو آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور پھر آپ چاہ رہے ہیں ملک کے اندر کنسنسس ہو جائے، ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو جائے۔ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی جب تک اس ملک کے اندر آپ جو آئین کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں دیں گے۔ جو آئین پاکستان بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو رائٹ ہے، جو حاکمیت کا حق ہے، وہ مینڈیٹ عوام کے پاس ہے، تو عوام کو جب تک یہ حق نہیں دیں گے ہم اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، وہ چلتا رہے گا، ہم بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے اطہر، آپ کس طریقے سے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ آگے کس طرح بڑھا جائے، پھر کنسنسس کیسے بلڈ ہو؟ اب الیکشن کی طرف بھی جانا ہے، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ الیکشنز ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ جی اتفاق رائے کیا آئین کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے، جس طرح یہاں پہ پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن مایوس کن چیز کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو 13-14 جماعتوں کا ایک گروپ ہے جو اس وقت اقتدار پہ ہے، ان کی خواہش ہے کہ آئین کو بھی روندا جائے، الیکشنز نہ کروائے جائیں، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے ہمارے ایسے جمہوریت پسند دوست ہیں جو گزشتہ 3-4 سالوں سے تو مسلسل ہمیں آئین، صبح شام آئین سناتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کوئی یہ کہتا تھا یہ اینٹی فلانا ہے، یہ اینٹی فلانا ہے، یہ لیفٹ ونگ ہے، یہ وہ ہے۔ وہ سارے جو دوست ہیں وہ اس وقت اس چیز کے اوپر خاموش ہیں کہ الیکشنز کیوں ٹائم کے اوپر نہیں ہو رہی۔ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اینٹی نہیں تھا، یہاں پہ ہر کسی کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ جو بڑے بڑے لوگ ہمیں نظریے سناتے تھے، آئین کی باتیں سناتے تھے، وہ اس چیز کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، جناب رضا روحانی صاحب بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو گیا تو وہ کیوں ہو گیا۔ سینٹ میں ایک وہ قرارداد ہی پیش کر دیں کہ کیوں نہیں ٹائم پہ الیکشنز ہو رہے، نہیں تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگوں کی منشا ہے کہ ٹائم پہ الیکشن نہ ہو۔ جب سارے لوگوں کی یہ منشا ہے تو آگے بھی یہی ہوگا کہ چیزوں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کہے گا کہ آپ نے ٹائم پہ الیکشنز کروانے ہیں تو اس شخص کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی، پورے نظام کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ اپنی جو طاقت ہے، جو موجودہ حکمراں اتحاد ہے، اس وقت ان کی طاقت کا منبع عوام نہیں ہے۔ یہ بند کمروں میں بننے والی حکومت ہے، یہ بند کمروں میں مسائل کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ یہ اس میں نہ عدالت میں صحیح مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں، نہ کھلی عوام کی کچہری میں اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسی طرح چیزیں چلیں گی، پر آخر میں اینڈ حل یہی نکلے گا کہ آپ کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ سیاسی جماعتیں کب تک آپ انتخابات سے چھپیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو انتخابات میں جانا پڑے گا۔ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ آپ بے شک اگر اس دفعہ ہار بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جیت جائیں، لیکن اگر آپ نے یہ روایت ڈال دی کہ ہماری خواہش کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں پھر یہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، اور ماضی سے جو لوگ سیکھیں گے پھر وہ مستقبل میں جا کے بھی اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ یقیناً، اور اس سے جمہوریت کی کسی بھی طریقے سے خدمت نہیں ہو سکتی۔ عامر ضیاء صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجئے، حل کیا ہے پھر اس کا؟ دیکھیں، حل تو ایک ہی ہے، جیسے ابھی اثر فرما رہے ہیں کہ انتخابات ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں، اور جو اگر ہمیں اتفاق رائے چاہیے، قومی اتفاق رائے، اس چیز پہ چاہیے کہ جناب اس ملک میں موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا، بدعنوانی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو عوام دوست اتفاق رائے چاہیے۔ یہاں پہ جو اتفاق رائے جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، وہ اتفاق رائے جو ہوتا ہے وہ بالادست طبقات کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ جناب جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو آپ کھلی چھوٹ دے دیں، اور ان کو آپ یہ اس بات سے اختیار دے دیں کہ جب تک وہ چاہے اقتدار میں بغیر الیکشن کرائے بیٹھے رہیں۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں، اس چیز سے مزید پیچیدگی بڑھے گی۔ پاکستان کو بڑے نامساعد حالات کا سامنا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں۔ ہماری معیشت دیکھ لیں، دہشت گردی کا فریق ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وہی حکومت یہ ان چیزوں کو حل کر سکتی ہے کہ جو مقبول ہو، جو مشکل فیصلے کر سکے، اور جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں۔ پاکستان کے عوام میں ہمیشہ کہتا ہوں، چاند ستارے نہیں مانگتے کھیلنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمارے حکمران جو ہوں وہ کم از کم ایماندار ہوں، قوم پرست ہوں، وطن دوست ہوں، اور ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رہے ہوں، لوٹ مار کر رہے ہوں۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑی ہمارا پاکستانیوں کا تقاضا نہیں ہے۔ جی خاور، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، میری تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جو عوام کی رائے ہے اس کے سامنے سرنگوں کیا جائے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام اگر جو ہے محترمہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کو ووٹ دیتی ہیں، 100 بسم اللہ بلاول بھٹو، 100 بسم اللہ
جو ہے سرانکھوں پر عمران خان صاحب کو ووٹ ملتا ہے، لیکن عوام کی رائے کو کلی طور پر ایک دیانتدار عمل کے ذریعے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، نہ کہ ہر موقع کے اوپر ایک مینوپولیشن ہو کہ جی اس کے ووٹ زیادہ بڑھ گئے تو یہ زیادہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کی طرف پڑھنا ہے، تو آپ خدا را عوام کے سیاسی شعور کے اوپر اعتبار کرنا سیکھیں، عوام میرے خیال میں اچھا فیصلہ اعتبار کریں عوام کے سیاسی شعور پر۔